دوستوں آج 10 ذیقعد اتوار کے دن 20 سیکنڈ کا وقت نکال کر صرف اور صرف 20 سیکنڈ کا وقت نکال کر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کا نصیب چمک اٹھتا ہے، سارے رستے کھل جاتے ہیں، راتوں رات وہ امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے بے حد فائدے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج 10 ذیقعد اتوار کے دن رب کریم سے جو مانگتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا جو مانگتا ہے، جو حاجت کرتا ہے، آج 10 ذیقعد اتوار کے دن جو مانگے گا، رب کی ذات اس بندے کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گی۔ اللہ والوں، 10 ذیقعد اتوار کا دن بہت خاص ہے۔ اگر اس دن کو غفلت میں گزار دیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اللہ والوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے۔ اللہ والوں، صدقہ تمام بری بلاؤں کو روکتا ہے۔ 76 قسم کی بری بلاؤں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اور صدقے کو اللہ رب العزت اپنے پاس پالتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روز حشر، میدان حشر کا قائم ہوگا، اس وقت ہر بندہ اپنے لیے پریشان ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے سے ڈرے گا۔ اللہ والوں، اور جب وہ اس کا حساب لیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کا فیصلہ اس کو لگ رہا ہوگا کہ میرے لیے ہونے والا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اس کو کچھ ایسے اعمال دکھائیں گے جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ جائے گا، کیونکہ اس کا جو سائز ہوگا، اس کا جو عمل ہوگا، وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور اللہ رب العزت کو کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرا جس کا اجر اتنا بڑا ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، فلاں دن فلاں موقع پر تو نے صدقہ کیا تھا، میری راہ میں صدقہ کیا تھا، اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پالنا شروع کرا، اور آج میدان حشر کے دن میں، میزان کے دن میں اس کو میں نے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا ہے، اور اس کا اجر تجھے اتنا ہی ملے گا۔ تو وہ بندہ اپنے اس عمل پر رش کرے گا اور یہ گمان کرے گا کہ کاش میں نے اپنی پوری روزی، اپنی پوری کمائی صدقہ کر دی ہوتی تو آج میرا مقام اور میرا مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بلند ہوتا اور سب سے زیادہ انعام اور اکرام سے نوازا جاتا۔ اللہ والوں، اسی لیے آج کے اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے میں ایک چھوٹا سا صدقہ ہے۔ ہمارے لیے تو اس صدقے کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ بامشکل 20 روپے میں، 30 روپے میں وہ صدقہ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ آپ کی نیت کے اوپر ہوگی، آپ کے خلوص کے اوپر ہوگی کہ آپ لوگ کس خلوص کے ساتھ اس صدقے کو کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اچھے سے اس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کریں گے یا اچھے نیت کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ تو اللہ والوں، آج کی یہ خاص ویڈیو، آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل، اتوار کے دن کا وظیفہ اور 10 ذیقعد کے دن کا خاص عمل جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ ہر اتوار کو، ویسے اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، آپ لوگ ہر اتوار کو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اتنا خاص بڑا نہیں، بہت زیادہ ہوا تو 1 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ آپ کو نہیں لگنے والا، کیونکہ یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یقین کریں، آپ کو اس کی اتنی برکات ملیں گی کہ آپ لوگ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ مستند وظائف جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں،
اگر آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو میری بھی تو محنت ضائع ہو گئی۔ اور میں 100% گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان اعمال کو کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے انعام ضرور ملے گا۔ میں قسم خدا کی کھانے کو یہ تیار ہوں اس بات پہ، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اللہ پاک کو بہت عزیز ہے، بہت خاص وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی سورت ہے اور آیات ہیں اور اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے۔ اللہ والو، اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسم اعظم کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی اسم اعظم کہتے کسے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ لوگ اسم اعظم کی ہی طلب کریں گے، کیونکہ اسم اعظم بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، آج 10 ذی القعدہ اتوار کے دن جو خاص وظیفہ، جو خاص عمل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی دھکیاری پریشان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ قرض تو ایسی لعنت ہے جو یقین کرے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جن کو سید المرسلین کہا جاتا ہے، جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، آپ قرضدار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر۔ وہ رحمت للعالمین، رحمت کرنے والے نبی، شفقت کرنے والے نبی، وہ قرضدار کا جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ آپ خود سوچیں کہ قرض کا جو وبال ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے تو لگتا ہے معاف نہیں کرے گا قرض والوں کو۔ اس پہ حالانکہ ہمیں کوئی ڈیٹیل والی حدیث نہیں ملتی، لیکن نبی پاک کا یہ عمل دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جب موت واقع ہو تو میں قرضدار ہوں۔ تو اسی لیے میں اپنے اہل و عیال کو بھی یہی بات کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کم سے کم 3 دن تک کے تو آپ لوگ مجمع میں اعلان کرنا۔ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان سب میں ویسے اسٹیٹس لگانے کا آج کل بہت ہے نا، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، تو برائے کرم میرا اسٹیٹس لگا دینا، یا برائے کرم واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کچھ بھی ذرائع ہوں سوشل میڈیا کے، وہاں پر ایک پوسٹ لگا دینا کہ جس کو چاہیے وہ آ کے لے لے۔ تو لہٰذا یہ اپنے گھر والوں کو میں تاکید کہتا ہوں، آپ لوگ بھی کرا کریں اور کوشش کرا کریں کسی کا مال نہ کھائیں۔ اور اگر کبھی آپ سے ایسا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے اور آپ اس کے اختیار میں نہیں ہیں، آپ اس تک نہیں پہنچے، تو آپ اس کے نام سے اتنی ہی رقم صدقہ کر دیں، بلکہ صدقہ نہیں کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دے دیں، یعنی مسجد میں دے دیں، اور اس نیت سے دیں کہ میں فلاح بندے کا قرضہ اے رب العالمین تجھے دے رہا ہوں، تو میدان حشر کے دن، میزان حشر کے دن، میدان عمل کے دن میرے مولا تو اس کو بہترین صلہ عطا کر دیو، کیونکہ میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اور اگر میری پہنچ وہاں تک ہو گئی اس تک، اور میں نے اس کو وہ پیسے جو اس کے بنتے ہیں وہ میں نے اس کو دے دیے، تو پھر یہ تم مجھے واپس کریو، اس کا صدقہ، اس کا جو انعام ہوگا وہ مجھے عطا کرنا۔ آپ اس طریقے سے دیں، یقین کریں وبال ہٹ جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا، دن کو ایک بہترین قسم کی کیفیت نصیب ہوگی۔ اللہ والو، آج کا جو خاص عمل ہے، آج کا جو خاص وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ آپ کے لیے بے حد بہترین عمل ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، آپ جو طریقہ کار بتاتے ہیں ان سب کے عین و مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بہت خاص اور بہت امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ جو میرے ڈیلی بیسس پر ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس بات کو بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اب جو وظیفے میں بتا رہا ہوں اس میں شروعات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ایڈ کروایا ہے، یعنی شروعات میں ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ والو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ ایسے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں جس سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے،
اور بعض اوقات کچھ ہمارا ایسا عمل بھی ہوتا ہے جس طریقے کا ریاکاری کا عمل، جسے شرک جری کہا جاتا ہے، شرک خفی کہا جاتا ہے، وہ ہم سے شرک ہو جاتا ہے، دکھاوا ریاکاری ہم سے ہو جاتی ہے، تو اس کے بنیاد پر بھی بعض اوقات ہم لوگ دائرہ اسلام کے بالکل آخری دہانے پر آ جاتے ہیں، اور کچھ اکابرین کی نسبت ہم لوگ دائرہ اسلام سے باہر بھی ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو تو داخل ہو جائے، اور اس کے بعد وظیفہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سے یہ شکایتیں آنا بند ہو گئیں، جو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے، کومنٹس آ رہے تھے، انشاءاللہ جب سے یہ طریقہ کار بتانا شروع کرا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ ہمیں مل رہا ہے، تو لہٰذا اب میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں الگ سے بیان کروں، ورنہ میں تقریباً ویڈیوز میں یہ بات ریپیٹ کرتا تھا اینڈ کے اندر کہ آپ لوگ وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ پاک سے اپنی صلح کر لیں، پہلے اللہ پاک سے استغفار کر لیں۔ اب جو اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسرا کلمہ ہے، اس دوسرے کلمے کے اندر بہت ساری چیزوں کا اقرار ہے۔ پہلا میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں الا اللہ وحدہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور اللہ کے جو رسول ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آپ کے بندے بھی ہیں اور آپ کے رسول بھی ہیں، یعنی آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا، آپ لوگ دار اسلام میں اگر داخل نہیں تھے تو وہ بھی ہو گئے، اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ بھی ہو گیا، درجات بھی بڑھ گئے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے کی برکت سے ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 بار پڑھیں، لیکن بہت سارے لوگ کہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا، چھوٹا طریقہ بتائیں، تو میں یہ بولتا ہوں کم سے کم 1 بار پڑھ لیں، 1 بار تو پڑھنا بنتا ہے نا، آدھے بار پڑھنا کا فائدہ پہنچائے گا، 1 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے برکات کیا ہوں گے؟ سب سے بڑے برکات اس کے یہ ہوں گے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر توکل مضبوط ہوگا، سب سے بڑی بات شیطان کے شر سے بھی حفاظت ہوگی، اور جادو جنات کے جو اثرات ہیں، نظر بد لگی ہوئی ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کرا کرے جو وظیفہ بتایا کروں، اول تو ویڈیو پوری دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں گے نا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو پھر ناکامی والے میسیجز تو نہیں کریں گے آپ، یعنی کہ آپ ایک محنت کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ثواب تو مل رہا ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بینیفٹس ہمیں نہیں مل رہے جو آپ بتاتے ہیں، وہ بینیفٹس تک ہم لوگ نہیں پہنچ پا رہے، ہمیں وہ اس کی برکات نہیں مل رہی، تو بات ساری یہی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، اور جو دعا کی جاتی ہے ہر ویڈیو میں اس دعا میں شامل ہوں گے تو دیکھیں زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعا صحیح طریقے سے مانگ نہیں پاتے، اس لیے میں نے ویڈیو کے اندر ہی دعا کا ایک معمول شروع کیا تھا، کیونکہ جو ہم محفل کا انعقاد کرتے تھے پہلے، تو محفل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کبھی حضرت صاحب آپ آتے تھے، کبھی نہیں آ پاتے تھے، کیونکہ ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے محفل میں، تو بڑے مسئلے ہوتے تھے، تو اس لیے ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ اب درود پاک کی محفل جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کے اندر ہی ہم لوگ دعائیں خیر کریں گے، اور ہر ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک بار کم سے کم 1 بار درود پاک لازمی تلاوت کریں گے، تاکہ جو اس کے فیوز ہیں، جو اس کے برکات ہیں، وہ اس دعا کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں۔ تو اللہ والوں آپ سب سے التماس یہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، دعاؤں میں بھی شامل ہوا کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں آج جو دن ہے وہ 10 ذی القعدہ کا ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 10 ذی القعدہ اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ سب سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والوں آج 10 ذی القعدہ اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ ضرور اس میں شامل ہوں اور آمین ضرور کہیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا آج ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ہمارے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا جو تنگ دست ہے، جو ویڈیو دیکھ رہا ہے،
جو دعا میں شامل ہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہے روزگار اچھا عطا فرما، ایسا روزگار، ایسا پاکیزہ رزق، ایسا حلال رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ گمراہ نہ ہوں، ہم لوگ گناہ کے دلدل میں نہ پھنس جائیں، میرے مولا تیری نافرمانی نہ ہو جائے، میرے مولا نشے میں نہ پڑ جائیں، میرے مولا اور بھی جس طرح کی عریانی، فحاشی، جو گناہ آج کل بہت عام ہو گئے ہیں، جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، میرے مولا ان تمام گناہوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، میرے مولا شیطان کے شر سے حفاظت عطا فرما، چغل خور کی چغل خوری، میرے مولا منافق کی منافقت سے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی غیبت کرنے سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما دے، میرے مولا ہم سب کے ملکوں کی حفاظت فرما، میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان امت مسلمان بستی ہے، میرے مولا ان سب کو عروج عطا فرما دے، میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما، مسجد اقصی میرے مولا دوبارہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العزت کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں آج کا وظیفہ 10 ذیقعت اتوار کے دن کا ہے، صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ وہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والو اتوار کا دن ہے، اتوار کا وقت ہے، 10 ذیقعت ہے، میرا اللہ والو آپ لوگ خود دیکھیں کس طرح سے دن گزر رہے ہیں، دنوں میں بے برکتی آ گئی ہے۔ اللہ والوں اگر برکت چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھیے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ دن دگنی رات چگنی ترقیاں انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسے بہت سے عمل، بہت سے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں اب کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، حتیٰ کہ آفس میں، دکان پر، جہاں پر چلتے پھرتے آپ چاہیں تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے تمام اپنے کام چھوڑ کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کو پڑھ لینا ہے۔ صرف ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق اب ختم ہو گیا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا پھر آپ روضہ رسول پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر رہے ہیں۔ اللہ والو دنیا جہان سے اپنا تعلق ختم کر دیں، 1 منٹ کا تو عمل ہے، آپ لوگ تنہائی کے عالم میں آ جائیں۔ میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا، کیونکہ جب آپ کے گھر کے جو مرد ہیں، جو آپ کا بھائی ہے یا پھر آپ کے والد صاحب ہیں یا آپ کے شوہر ہیں، جب وہ جاب پر چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ کوشش کریں اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے کر لیں،
کسی ایک کی نیت کر کے کریے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساروں کی نیت کر لیتے ہیں کہ میرے والد کو بھی دے، میرے بھائی کو بھی دے۔ بے شک اللہ رب العالمین سب کو دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب ایک بندے کا نام لیں گے نا، جب شوہر کا نام لیں گے اور اس کے لیے روتے ہوئے کہیں گے تو وہ بات آ جائے گی جو دعا مانگنے میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ لالچ کر جاتے ہیں کہ اللہ پاک تو غفور و رحیم ہے، اللہ پاک ان کو بھی دے دے، میرے مالک اس کو بھی دے دے، میرے مالک اس کو بھی دے دے۔ آپ اس کے علاوہ یہ دعا کریں، میرے مالک میرے شوہر کو اتنا نواز دیں، اتنے وسیع نواز دیں، اتنا ان کو کثیر رزق عطا کریں کہ وہ میرے والد محترم کی بھی مدد کر سکے، وہ اور دوسروں کی بھی مدد کر سکے، اور ان کو غرور اور تکبر سے بچا، میرے مولا سلامتی والا رزق عطا کر۔ آپ یہ دعا بھی تو کر سکتی ہیں۔ آپ کے جو شوہر ہیں ان کا ہی مقام اور مرتبہ معاشرے میں بلند ہوگا، آپ کے والد کے گھر میں بلند ہوگا، آپ کے اور جو دیگر رشتہ دار ہیں جب وہ ان کی مدد کریں گے تو اور زیادہ بلند ہوگا۔ میرا ماننا یہی ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اللہ پاک سے مانگنے کا ہر کسی کا طریقہ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ذاتی طریقہ بتایا، یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے مانگو، اور آپ نے الٹا اور دوسروں کو جب مانگتے ہوئے دیکھا، جب آپ نے کسی صحابہ کرام کو مانگتے ہوئے دیکھا، ان کی دعا سنی اور کہا آپ نے کہ جس طرح تو مانگ رہا تھا نا اس طرح کوئی بھی اللہ پاک سے سوال کرے گا اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تو لہٰذا ہر کسی کی ادا اپنی ہوتی ہے، تو آپ لوگ اپنی ادا میں ہی مانگیں۔ میں نے صرف ایک بات آپ کی آگے پیش کری۔ اب صدقہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ انڈے کا صدقہ دینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، چاول کا صدقہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، چینی کا صدقہ دینا چاہتے ہیں یا آٹے کا یا ساروں کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک جتنا آپ کو نوازتا ہے اس کے مطابق اپنے سامنے وہ چیزیں رکھ لیں۔ انڈا رکھ لیں، انڈا بہت اچھا صدقہ ہوتا ہے انڈے کا بھی، یا پھر آپ لوگ چاول رکھ دیں، اس کا بھی بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹا ہے اور دیگر کھانے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، یا ٹوفیاں بچوں میں بانٹ دیں، اس کا بھی صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا صدقہ صحیح طرح نہیں ہو پاتا، کیونکہ آپ جو بانٹیں گی وہ آپ مستحقین کو نہیں، آپ نابالغ بچوں کو بانٹیں گی تو وہ صدقے کے مستحق نہیں ہوتے، وہ اللہ پاک کی راہ میں دیا جائے گا۔ تو لہذا ٹوفیوں پر صدقہ نہیں ہوگا، الغرض آپ لوگ بانٹ سکتی ہیں، لیکن نیت آپ کی اللہ پاک کی راہ میں دینے والی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے اللہ پاک کی جو دینے والی راہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ذرا سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو وہ خالصتاً ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ اپنی والدہ کو کبھی بھی صدقہ نہیں کھلائیں گے، آپ اپنے شوہر کو یا پھر آپ اپنے بیٹوں کو یا بیٹی کو یا پھر بیوی کو کسی کو بھی صدقہ نہیں کھلائیں گے، اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں دیا جاتا ہے، مسجد میں بھی خالصتاً اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ مدرسے میں صدقہ دے سکتے ہیں، فطرہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جو مسجد والے بھی ہیں وہ مدرسے کی مد میں ہی آپ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ ہاں آپ نے صدقے کا کہا ہے ہم مسجد میں دے دیں گے۔ بھائی مسجد میں صدقہ دو گے؟ تصور کرو اللہ پاک کو صدقہ دے رہے ہو، تصور کرو نبی پاک نے تو اپنی اہل بیت تو منع کرا ہے کہ وہاں صدقہ نہیں دے سکتے، آپ ہدیہ دو گے، انعام دو گے، مطلب تحفہ دو گے، جس طرح آپ اپنے گھر میں دے رہے ہو اس طرح کی نیت کر کے دو گے تو قبول ہو جائے گا، ورنہ وہاں بھی قبول نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی نہیں لیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، لیکن کچھ بہت ٹائم بعد صدقے کی ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اب ضرورت ہے اس چیز کی، صدقے کی ضرورت ہے، تو لہذا میں نے ویسے ہی وظائف نکالنا شروع کرے ہیں کہ آپ کو صدقے کی بھی ویڈیو، صدقے کی بھی وظائف آپ کو ملے، کیونکہ صدقے کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ ورنہ ابھی میں اس میں اعظم پہ زیادہ تر ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن انشاءاللہ صدقے بھی ویڈیو بناؤں گا، صدقے پر ویڈیو آپ کے پاس زیادہ آئیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ یا تو ایک مٹھی چاول لے لیں، یا ایک مٹھی چینی، یا ایک مٹھی آپ لوگ آٹا لے لیں، جو آپ کے پاس میسر ہو آپ اس کو لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں۔ انڈا رکھ لیں جیسا بہتر لگے، کچھ رقم رکھ لیں، پیسے دیکھیں پیسوں میں مزہ نہیں آئے گا، یہ بتا دوں۔ سب سے افضل صدقہ دیکھیں جو بنتا ہے نا، وہ پھیپڑا اگر ہوگا، خونی صدقہ جو کہلاتا ہے، اس سے جان مال میں بے پناہ کی برکت ہوتی ہے۔ اگر خون جس میں لگی ہوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کلیجی ہوتی ہے اس میں خون زیادہ ہوتا ہے، اس کا صدقہ بہت افضل ہے، آپ کی جان کا صدقہ نکلے گا۔ اگر نظر بد ہے، بہت سارے معاملات ہیں نا، انشاءاللہ اس صدقے سے کٹ جائیں گے۔ لیکن مہنگائی اتنی ہے، گھر میں گوشت پکانے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی کلیجی یا پھر گوشت کیسے خرید کے لائے گا؟ لیکن اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو بے شک 100-200 روپے کا خرید لیں، اس سے یہ ہوگا کہ تعداد کم ہوگی، لیکن اللہ پاک تو نیت کو دیکھتا ہے نا۔ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ آپ بڑی گائے کاٹ رہے ہیں یا کیا کاٹ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے۔
اگر آپ لوگوں کے 100 روپے آپ کے لیے وہ 1 لاکھ یا 1 کروڑ کے برابر ہے تو رب آپ کے لیے ویسا ہی قبول کرے گا. اب ایک جو ارب پتی انسان ہے اس کے لیے تو 1 روپے 1 لاکھ 2 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ بات صرف سمجھنی پڑے گی اور ویڈیو پوری دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی, اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آنے والی. یہ باتیں ایسی ہیں. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا سمجھیں دھیان سے, اور پھر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرا, آپ لوگوں نے کوئی گوشت لے لیا یا پھر کلیجی لے لیا, پھیپڑا لے لیا, اس میں خون زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے پاس رکھ لیں, ورنہ اس کے علاوہ مرچیں بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے کون سا عمل کرنا ہے, ایک سورت ہے سورت الناس, قل اعوذ برب الناس مالک الناس, یہ والی سورت, اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں, تمام رکاوٹیں, تمام بندشیں, جتنی بھی نظر بد ہے انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی. گویا آج کے دن آپ لوگ ایسے اپنی اللہ پاک کی بارگاہ سے ایسے اٹھیں گے جیسے آپ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں. میں قسم خدا کی بھی کھانے کو تیار ہوں, آپ انشاءاللہ ایسے اٹھیں گے. صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے. ان 2 سورتوں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ افضل ترین طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس کی برکات اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ لوگ صرف اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا. اس کے بعد ایک یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے جسے کہتے ہیں سلامن قولا من رب الرحیم, سلامن قولا من رب الرحیم, سلامن قولا من رب الرحیم, سلامن قولا من رب الرحیم. اس والی آیت مبارکہ کو صرف آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, یہ آپ لوگوں نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے. 113 ٹائمز 113 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ والو اس کے بعد ایک آخری وظیفہ, ایک آخری عمل, اس کے بعد یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں اور 3 ایسے بابرکت نام ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیے وارے نیارے ہو جائیں گے. یہ 3 نام اتنے بابرکت نام ہیں. اور یہ 3 نام کون سے ہیں, یہ 3 نام یا فتاح, یا رزاق, یا غنی. اللہ والو اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے یا فتاح پہ کہ جو بندہ بھی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی تمام حاجت پوری کروں گا. تو شروعات کے 3 عمل تھے, وہ آپ کے لیے کتنے بڑے آپ کے اوپر جادو جنات بندشیں, کوئی کتنا ہی خطرناک علم کیوں نہیں کرا رہا, سب ختم, سب نیست و نابود ہو جائے گا. اگر گوشت کا صدقہ کر رہے ہیں تو چیل کووں کو کھلا دیں, اوپر ڈال دیں, وہ آپ میدان میں ڈالیں گے وہ کھا جائیں گی. اگر انڈے کا صدقہ کر رہے ہیں تو پھر جو پیڑ ہوتا ہے اس کی جڑ میں توڑ دیں, اس کی جڑ میں پھینک دیں گے, وہ خود ہی ٹوٹ جائے گا. تو ادھر جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں گے وہ لوگ کھا لیں گے. ورنہ آپ کہیں قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پر کیڑے مکوڑے بہت سارے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ زمین کے اندر دفنا دیں انڈے کو, یا پھر آپ وہاں پہ انڈے آپ کہیں توڑ دیں. بس پیروں میں نہ آئے, اس کا تھوڑا خیال کرنا, پیروں کے اندر نہ ہے, بے حرمتی ہوتی ہے. اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں, باقی اللہ پاک بہترین آپ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. مرچوں کا صدقہ کریں گے تو جلانا پڑے گا ان کو, وہ صدقہ نہیں ہوگا مرچوں کا. بیسکلی وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بندشیں ہیں نا, وہ جو آپ کے اوپر عملیات کروائے ہوں گے وہ جل جائیں گے, وہ صدقے میں نہیں آئے گا. اس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی صدقہ کرنا پڑے گا. مرچوں کا یوں بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ ہو تو پھر اس کا ہی کر لیں, اللہ پاک اس میں ہی برکت ڈال دے گا. اور اگر آپ آٹے کا کر رہے ہیں تو آٹے کو بھی آپ پیڑ کی جڑ میں ڈال سکتے ہیں, وہاں سے کھا لیا جائے گا. چاول کا دے رہے ہیں تو اپنی چھت پہ ڈال دیں, کیا نام ہے جو چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کھا لیں گی. اگر آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ کر رہے ہیں, چینی کا کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ پیڑ کی جڑ میں ڈال سکتے ہیں. چوٹیاں اس کا بھی کھا لیتی ہیں, ورنہ آپ کو چھت پہ ڈال دیں, چڑیاں کھا لیں گی. بس آپ لوگوں نے بے حرمتی نہیں کرنی, اس طریقے سے صدقہ کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یہ 3 نام کتنی بار پڑھنے ہیں, کس طریقے سے پڑھنے ہیں, آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو صرف اور صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ آپ کا عمل مکمل. اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں, وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا. اللہ والو جو دعا کریں گے ہر دعا انشاءاللہ قبول ہونے والی ہے. یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں, تیر بہدف. اللہ والو اس کے لاکھوں کروڑوں فیض و برکات ہیں, کوئی 1-2 نہیں ہے, اس کے لاکھوں کروڑوں فیض و برکات ہیں, اور لوگوں کو فائدہ بھی اتنی ہی تعداد میں ہوا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آمین ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.